جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے وہ ہیں مفسدات نماز۔ مفسد کہتے ہیں نا، نماز فاسد کرنے والا، مفسد کی جمع مفسدات۔ بعض اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں بات چیت کرنا۔ دائیں بائیں گفتگو ہو رہی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے وہ، تو غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر کسی کی بات کا جواب دے دیتا ہے تو نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 2، کوئی بندہ آیا ہے اوپر سے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ اوپر سے آ کے السلام علیکم کہتا ہے، تو بندے کی عموماً عادت ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو بندہ غیر اختیاری طور پر بعض اوقات ذہن نہیں رہتا، نماز پڑھتے پڑھتے کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام، ٹوٹ گئی۔ یا السلام علیکم کسی کو کہتا ہے، کوئی بندہ آ گیا تو اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تو یہ اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، اسلام کا جواب دینا۔ یہ تینوں چیزیں مفسدات ہیں۔ نمبر 4، درد اور مصیبت کی وجہ سے آؤ بکا کرنا۔ درد ہے شدید تو حال نکل جاتی ہے غیر اختیاری زبان سے، آلوئے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ درد اور مصیبت کی وجہ سے آؤ بکا کرنا یا اف کہنا۔ لیکن اگر امام صاحب قرات کر رہے ہوں اور اس میں کوئی جنت یا جہنم کا ذکر آ جائے یا اللہ رب العالمین کی ذات کا کوئی تذکرہ آ جائے تو پھر اس ذکر پر رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی وہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ بالفرض اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یا جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس سے نماز نہیں فاسد ہوتی، کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ امام صاحب کی قرات پر کر رہا ہے تو کوئی اور وجہ نہ ہو۔ نمبر 5، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا۔ نماز میں چھینک آ گئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، وہ اس لیے معاف ہے نا کہ قرات میں اصل نماز کا مقصد ہی اللہ کی یاد ہے۔ جب امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر وہ معنی جانتا ہے تو وہ ان آیتوں کو سمجھ کے تو اس کا رونا نکل آتا ہے، تو وہ چونکہ اصل مقصد پا رہا ہے، نماز کا مقصد بھی تو یہی ہے نا۔ اگر وہ پڑھ رہا ہے جی استغفر اللہ، نہیں لفظ تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، استغفر اللہ کہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، لفظ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 5واں مفسد ہے۔ 6واں مفسد ہے کسی کی چھینک پر، کوئی چھینکتا ہے تو بندہ کہہ دیتا ہے یا رحمک اللہ، یا کسی کے جواب میں کہہ دیتا ہے یا دیکم اللہ۔ کوئی اس کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے بندے کے کسی عمل پر رد عمل کریں گے نا، جب چاہے وہ الفاظ ایسے ہی ہوں جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لفظوں کی وجہ سے نہیں، اس کے رد عمل کی وجہ سے، کہ گویا آپ کی توجہ ہونی چاہیے تھی رب کی ذات کی طرف، ادھر سے ہٹائی تو بندے کی طرف کر دی، تو آپ اس کے کسی ایکشن کا ری ایکشن اگر کریں گے، چاہے آپ استغفر اللہ پڑھیں چاہے الحمدللہ پڑھیں، ری ایکشن کر لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ یا یادیکم اللہ کہہ دے، یہ 5واں مفسد ہے۔ اور 6واں مفسد کیا ہے؟ کسی کی چھینک پر یا رحمک اللہ یا کسی کی چھینک کے جواب میں یادیکم اللہ کہنا۔ 7واں، بری خبر کوئی سن لی نماز پڑھتے پڑھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 8واں مفسد، اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، اچھی خبر سنی تو الحمدللہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 9واں مفسد، دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ عموماً آپ نے آج کل تو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہیں، لوگ جناب تراویحوں کے اندر کہ امام صاحب کو میں نے دیکھا ہے نیٹ پہ، وہ قرآن پاک انہوں نے یہ موبائل والا کھولا ہوا ہے اور اس میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اگر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہو اس کو آپ پڑھ رہے ہیں چاہے قرآن ہی ہے
لکھی ہوئی تحریر کو نماز میں جب پڑھ رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، کھانا پینا نماز میں۔ ہاتھ کہیں جیب میں گیا، کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی، منہ میں ڈال لی بے خیالی میں، نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 11، عمل کثیر کرنا، کوئی بھی عمل کثیر، ایسا عمل کثیر، مطلب کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ عمل کرنا، زیادہ حرکت کرنا نماز میں۔ یہ اس کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کے اپنی واسکٹ ٹھیک کرنا شروع کر دے، اینک درست کرنی شروع کر دے، دونوں ہاتھ چھوڑ کے ٹوپی اپنی جو ہے وہ کرنے، تو اوپر والا جو آئے گا وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس میں عمل کثیر نہیں آتا۔ عمل کثیر تب آئے گا کہ آپ کو دائیں بائیں والا بندہ جو ہے وہ دیکھ کے یہ گمان کرے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں۔ اور ایک ہاتھ سے خیر ہے، وہ گھنٹی بند کرنا ضروری ہے نماز میں آج کے دور میں، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنے موبائل پہ ایسی ٹیونز لگائی ہوتی ہیں کہ جو دائیں بائیں والے نمازی ہیں ان کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور موبائل ایک ہاتھ سے نکال، ایک ہاتھ تو باندھا ہوا ہے نا اس نے، یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ ایک ہاتھ اگر دائیں بائیں وہ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اگر آپ کے موبائل پہ کال آ رہی ہے تو آپ ہاتھ موبائل اپنی جیب میں ڈال کے اس کو آف کر سکتے ہیں، یہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا۔ دونوں ہاتھ چھوڑیں گے تو پھر عمل کثیر میں آ جائے گا، دیکھنے والے بندہ یہ نہیں گمان کر سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 12واں عمل مفسد، 12واں، نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا۔ کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے کونے میں، ادھر جماعت ہے، وہ اس بندے نے فرض پڑھے ہوئے ہیں، وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سن رہا ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے اور لفظ غلط بول رہا ہے، وہ اگر اس کو لقمہ دے گا تو اس کی اپنی نماز جاتی رہے گی۔ نمبر 13، کاکے کے ساتھ ہنسنا، کاکا لگا کے ہنسنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ چند ضروری احکام تھے جو ہم نے نماز کے بارے میں دیکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کے سارے مسائل صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔